السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک خاص طور پہ خواتین کے متعلق ہے۔ خواتین کا وزن کیوں نہیں کم ہوتا، خواتین کا وزن کیسے کم ہونا ہے، یہ آج کا جو ٹاپک ہے۔ اس میں جو ہم مسئلہ ڈسکس کریں گے وہ بالکل خواتین کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ ہے پی سی اوز۔ پی سی اوز مخفف ہے پولی سسٹک اووریز سنڈروم کا۔ پولی سسٹک اووریز سنڈروم ایک ایسی بیماری کا نام ہے جس میں خواتین کے بچے پیدا کرنے کا عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وہ بہت مشکل سے مائیں بنتی ہیں۔ ان کا جو منسٹریشن سائیکل ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی زیادہ وقت کے لیے ان کی بلیڈنگ رہتی ہے، اور کبھی کبھی کافی عرصے تک، یعنی 2-3 مہینے تک ان کی بلیڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں پولی سسٹک اووریز سنڈروم کی۔ پولی سسٹک اووریز سنڈروم زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ ہارمونز کے ڈسٹرب ہونے کے باعث ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ گائنی سے مشورہ کرتے ہیں پولی سسٹک اووریز سنڈروم کے بارے میں، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن اس پولی سسٹک اووریز سنڈروم پی سی اوز میں زیادہ رول ڈائٹ کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پولی سسٹک اووریز سنڈرومز کا پی سی اوز کا تعلق وزن بڑھنے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر بن جاتی ہے وزن بڑھنے کے باعث۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولی سسٹک اووریز سنڈروم کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے، لیکن یہ تو ایک پروون سی بات ہے کہ اس پی سی اوز کا تعلق 2 ہارمونز سے ہے۔ ویسے تو آپ کے زیادہ تر ہارمونز کا پروفائل چیک کیا جاتا ہے اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو پی سی اوز ہے یا نہیں، لیکن 2 ایسے ہارمونز ہیں، ایک ہے انسولین اور دوسرا ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ ان دونوں کا لیول اگر ڈسٹرب ہو تو پولی سسٹک اووریز سنڈروم کاز ہوتا ہے، یا اگر پولی سسٹک اووریز سنڈروم ہو تو ان دونوں ہارمونز کا لیول ڈسٹرب رہتا ہے۔ انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جس کی وجہ سے چربی ڈپازٹ ہوتی ہے آپ کے جسم میں، یعنی کہ اگر پولی سسٹک اووریز سنڈروم کی وجہ سے آپ کا انسولین کا لیول زیادہ ہے تو آپ کے جسم میں چربی بہت زیادہ سٹور ہوگی۔ آپ جو بھی کچھ کھائیں گے وہ ہضم ہونے کے بجائے آپ کے جسم میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ اس پی سی اوز کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جو پیٹ کے ارد گرد کا ایریا ہوتا ہے، ویسٹ ہوتی ہے، بیلی ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ تر چربی جمع ہو جاتی ہے۔ ہپس اور تھائز کے اوپر زیادہ تر چربی جمع ہو جاتی ہے۔ تو وہ خواتین جن کے ان باڈی پارٹس کے اوپر، بیلی کے اراؤنڈ، یہ جسے لو ہینڈلز بھی کہتے ہیں، ویسٹ ہو گیا، تھائز ہو گئی، خاص طور پہ بیلی ہو گئی، بلکہ لوور بیک ہو گئی، جن کی ان جگہوں کے اوپر فیٹس زیادہ ڈپازٹ ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایکسپرٹ نیوٹریشنسٹ سے مشورہ کریں، ایکسپرٹ گائنی سے مشورہ کریں، اور یہ ڈائگنوز کروائیں کہ کہیں ان کا وزن بڑھنے کی وجہ پی سی اوز تو نہیں ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ شادی سے پہلے اس کی ڈائگنوسس کر کے اس کا علاج کیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر تو اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اگلے سٹیج پہ ماں بننے کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے، اور ماں بننے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو پی سی اوز نہ ہو یا آپ نے اس کا علاج کروایا ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ پی سی اوز کی ڈائگنوسس کروا لیا کریں، اپنے ٹیسٹ کروا لیا کریں، اس کے بعد اپنے وزن کم کرنے کا عمل شروع کیا کریں، کیونکہ جب تک آپ نے یہ دونوں ایک ساتھ نہ کیے ہوں آپ کا وزن بہت مشکل سے کم ہوگا۔ کچھ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس کے باعث پی سی اوز ہوتا ہے۔ کچھ ریسرچ کہتی ہے کہ اس کا الٹا ہے، یعنی کہ جب آپ کو پی سی اوز ہے تو آپ کا وزن بڑھتا ہے۔ لیکن یہ تو پروون ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، وزن کا پی سی اوز سے تعلق ہے۔ اگر آپ وزن کم کر دیں تو 50% چانسز پی سی اوز کے ختم ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ کنسیو کر سکیں گے، آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی گائنی آپ کی دوائیاں جاری رکھتی ہے تو وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی دوائیاں آپ کے لیے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ پی سی اوز کی ڈائگنوسٹس کروا لیا کریں، اپنا وزن کم کرنے کا عمل ہیلدی رکھیں، ایسے فوڈز کی مدد سے وزن کم کریں جو پروسیسڈ نہ ہو،
ویجیٹیبل زیادہ سے زیادہ کھائیں، فروٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں، دالیں زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ ان چیزوں کی مدد سے آپ کا وزن اس طریقے سے کم ہوگا کہ جو آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں وہ بھی نارمل کی طرف آتے رہیں گے، اور آپ کے جب ہارمون نارمل کی طرف آئیں گے، خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون اور انسولین، تو اس کی وجہ سے آپ کا پی سی اوز کا آنسیٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے پی سی اوز کو کنٹرول کرنے کے لیے وزن کم کرنا بہت ضروری ہے، اور وزن کم کرنے کے لیے پی سی اوز کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو یہاں میں ایک بہت اہم واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئیں اور ان کا وزن تھا تقریباً کوئی 116 kg ان کا وزن تھا، اور ان کے جب میں نے تمام ٹیسٹ کرائے تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا پی سی اوز ہے اور ہارمونل لیول ان کا ڈسٹرب ہے، اور ان کی شادی کو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے ان کے لیے ڈائٹ پلانز بنانے شروع کیے، اور تقریباً انہوں نے 7 سے 8 مہینے تک میرے ڈائٹ پلانز کو فالو کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کا پی سی اوز بھی ٹھیک ہوتا گیا، اور ان کا ویٹ بھی 71 kg تک آ گیا۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ شادی کے 10-11 سال بعد ان کی پریگننسی ہوئی، اور ان کی ایک عدد بیٹی پیدا ہوئی ماشاءاللہ۔ تو ویسے تو نیوٹریشن میں ایک پیشنٹ کا واقعہ دوسرے کسی کو نہیں سنانا چاہیے، لیکن میں نے یہاں پہ نام نہیں لینا، یہ صرف آپ کو ایک طرف سے مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ میں 2006 سے ڈائٹ پلانز بنا رہا ہوں، اور مجھے بہت سارے ایسی ورائٹی آف پیشنٹس آ جاتے ہیں جن میں کسی کا ٹی ایس ایچ ڈسٹرب ہوتا ہے، کسی کو پی سی اوز ہوتا ہے، کسی کے کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کے باعث ان کا وزن نہیں کم ہو رہا ہوتا، یا ان کے بچے نہیں پیدا ہو رہے ہوتے۔ تو ان کا جب وزن کم ہو جاتا ہے، اکثر تو ایسی ماشاءاللہ سمجھدار گائنی کے ڈاکٹرز ہیں جو ریفر کر دیتی ہیں پیشنٹ کو کہ جب تک آپ کا وزن اتنا نہیں ہو جاتا آپ میرے پاس دوبارہ نہ آئیں، آپ نیوٹریشنسٹ سے رابطہ کریں اور اپنا وزن کم کریں، آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ تو بچوں کے پیدا کرنے میں بھی وزن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور یہ پی سی اوز کے ساتھ بھی وزن کا بہت زیادہ لنک ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے وزن کو پرائیورٹی کے اوپر کم کریں، اور اس کے بعد آگے کے سٹیپس لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل دوبارہ ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے تو آپ جانتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر محمد اسرار، نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین، اور میں اسلام آباد میں نیوٹریشنل کنسلٹنسی دیتا ہوں، کسٹمائز ڈائٹ پلانز بناتا ہوں، ویٹ لاس، ویٹ گین، ڈائبٹیز اور کولیسٹرول کے لیے۔ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے میرا نمبر لے کر مجھے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔